السلام علیکم. پروگرام دل و دماغ میں خوش آمدید. میں ہوں نزیحہ محمود اور میرے ساتھ موجود ہیں مسز شاہینہ الوی who is the CEO at READ Institute which stands for Remedial for Education and Assessment of Dyslexics. یہ اپنی طرز کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں جو ان بچوں میں ڈیل کرتا ہے جنہیں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. بیسکلی یہ گریک الفاظ سے نکلا ہے جس میں ڈس مینس امپیئرڈ اینڈ لیکسس مینس ورڈ. ڈسلیکسیا کے بارے میں ہم آج مسز شاہینہ الوی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ہے کیا اور اسے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے، کس نظریے سے اس پرابلم کو لینا چاہیے. اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اباؤٹ ڈسلیکسیا. السلام علیکم شاہینہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اگین. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ڈسلیکسیا دراصل ہے کیا، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ؟ ویل ڈسلیکسیا جو ہے وہ اس کا تعلق آپ کو یہ پتہ ہے کہ زبان سے ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو پڑھنے میں، لکھنے میں اور ہجے کرنے میں مشکل ہوتی ہے ان کو ڈسلیکسکس ہم کہتے ہیں. یعنی کہ ان کو سیکھنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا لرننگ ڈیفیکلٹی. انگریزی میں آپ کہیں تو کہیں لرننگ ڈیفیکلٹی. تو وہ جو بچہ جس کو ہر چیز میسر ہے، یعنی کہ اس کے گھر میں اس کے ابا اماں پڑھتے ہیں، اس کو ہر قسم کی پڑھنے کی چیزیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی کتابیں کی طرح، اور بھی اس کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی کہ وہ بولتا بھی صحیح ہے، جواب بھی صحیح دیتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، ہر چیز اس کی جیسے کہتے ہیں نا اسمارٹ بچہ ہے. مگر صرف وہ بچہ پڑھائی میں، حالانکہ اس کے جو والدین ہیں وہ مستقل اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے، مگر وہ پڑھ نہیں پاتا ہے. تو ایسے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو لرننگ ڈیفیکلٹی یا ڈسلیکسیا ہے. اور ڈسلیکسیا جو ہے وہ بہت پرانی چیز نہیں ہے. آئی تھنک 45 ایئرز اولڈ ہوگی یا 50 سال پرانی ہوگی. تو کہاں سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہوئی؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایکچولی شروع ہوئی کیونکہ اس کا دماغ سے تعلق ہے، برین سے ہے تعلق. تو یہ نیورولوجسٹ جو ہیں، ایک نیورولوجسٹ نے اس کی دریافت کی اس طرح کہ اس کے پاس کوئی پیشنٹ آئے جس کے کہ اسٹروک ہوا تھا، یعنی کہ دماغ میں، اور وہ اسٹروک ہوا تھا لیفٹ سائڈ آف دا برین. اور لیفٹ سائڈ آف دا برین میں اس کا نام تھا پال بروکا، اور جس سے برین کا ایک ایریا جس کو بروکاز ایریا ہم کہتے ہیں، جس میں کہ لیٹرز اور اس کے ساؤنڈز کا اس کو لیٹرز کو ساؤنڈ میں کنورٹ کرتا ہے وہ ایریا برین کا. اور یہ پتہ چل گیا کہ جو لینگویج ایریا ہے برین کی وہ لیفٹ سائڈ آف دا برین میں ہے. تو یہ تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہ پتہ ہے کہ اگر وائرنگ سسٹم اس برین کے لیفٹ سائڈ میں کچھ پرابلم ہو جائے، یعنی کہ دماغ کو میسج صحیح نہیں مل رہے ہیں، تو پھر ہمیں لکھنے میں، پڑھنے میں، ریکگنائز کرنے میں، یعنی کہ الفاظ کو ریکگنائز کرنے میں اور لیٹرز کو ریکگنائز کرنے میں دشواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ لیٹر اور نمبر کا ریورسل دونوں ہوتا ہے. اس میں کیا فیل کرتا ہے بچہ جو اس کو اسپیلنگس میں مشکل ہوتی ہے؟ از اٹ اونلی اسپیلنگ کی ڈیفیکلٹی یا ریٹن لینگویج بھی اس میں خراب ہو جاتی ہے؟ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ ہر ڈسلیکسک کو پوری چیزیں نہیں ہوتی. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ڈسلیکسک ہے تو اس کو لکھنے میں بھی پرابلم ہے، اسپیلنگ میں بھی پرابلم ہے، اس کو پڑھنے میں بھی پرابلم ہوگا، اور دوسرے بچے کو وہ بھی ڈسلیکس اس کو بھی وہی پرابلم کرے. یہ نہیں ہے. ہر بچے کو ڈفرینٹ قسم کی پرابلم، اس کا مختلف ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں. یعنی کہ کوئی بچہ اگر ہجے کرنے میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ لکھ بھی نہیں سک رہا ہے، وہ لکھ بھی سکتا ہے. یعنی کہ اس کو ریڈنگ میں اتنی زیادہ پرابلم نہ ہو یا کمپریہنشن میں، مگر اس کو صرف اسپیلنگ میں پرابلمز ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اسپیلنگ میں پرابلم نہیں ہے، وہ ریڈنگ میں پرابلم ہے، یا کمپریہنشن، یعنی کہ پڑھ کے اس کو سمجھنا پیسج کو، پھر اس کو اس کے سوال جواب دینا اس کے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسلیکسیا کے ویریس کائنڈز ہوتے ہیں؟ ڈسلیکسیا کے ویریس کائنڈ نہیں ہوتے. ڈسلیکسیا میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو میں بتاؤں آپ کو. جیسے ہوگا ویژول پرسیپشن پرابلم، یعنی کہ ریکگنائز نہیں کرنا لیٹرس کو. اوکے. آپ کو ویژول سیکوینشل میموری پرابلم، کیونکہ ہم جو ہر چیز ترتیب سے ہوتی ہے. اگر ہم ہجے کریں تھاٹ کی تو تھاٹ کی اسپیلنگ ہوگی THOUGHT، اور وہ ترتیب سے آئے گی. ان بچوں کو ان کو یاد رہتا ہے کہ THOUGHT ہے، مگر ان کو ترتیب بھول جاتے ہیں. کبھی TH
جی لکھ دیں گے, او لکھ دیں گے پہلے, تو یہ جو ہے ان کو ویژول کہتے ہیں سیکوینشل میموری پرابلم ہوتی ہے, دیکھ کے وہ یاد نہیں رکھ سکتے ترتیب. بہت سے بچوں کو ہوتی ہے آڈیٹری سیکوینشل میموری پرابلم, سن کے ترتیب نہیں یاد رہتی ہے. اچھا, اس کو آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں؟ آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر اور چیز ہوتی ہے. آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر جب ہوتی ہے, جب میں آپ سے جیسے سوال کر رہی ہوں جی, تو مجھے سوچنا ہوگا میں اس کا جواب کیسے دوں گی, کیا ترتیب ہو. دیٹ از یور پروسیسنگ. آپ پروسیس کر رہے ہیں جو لینگویج آپ سن رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ایک ترتیب سے اس کا Is it جواب the دے رہے main ہیں. cause of dyslexia? نو, دا مین کاز آف ڈسلیکسیا از لینگویج بیسڈ. یعنی ایسے جو بچے ہوتے ہیں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ہم ان کی مائل سٹون دیکھتے ہیں, بچہ کس وقت کس ایج میں بیٹھا, کس ایج میں کرال کرنے لگا, کس ایج میں چلتا ہے, کس ایج میں اس نے پہلا لفظ بولا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے لینگویج, کیونکہ آپ کی جو بیسس ہوتی ہے ریڈنگ کی وہ لینگویج سے شروع ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے بتاؤں کیونکہ ہم جب جو بچہ آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے, اس کی آڈیٹری وکیبلری جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت وہ لفظ پڑھ نہیں سکتا یا دیکھ کے ریکگنائز نہیں کر سکتا, مگر سن کے اس کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہم ایک گراؤنڈ اپنا تیار کر رہے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ ہے جیسے اس نے سال میں پہلا لفظ بولا ہے, سال میں, اور 3-3.5 سال تک بولنا پورے جملے وہ نہیں بول سکا ہے, تو ہم اس پہ پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہینہ, یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں کوئی لوکل ریسرچ ہمارے ملک میں ہوئی ہے؟ نہیں, افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں جنہوں نے میں نے سننے میں آیا تھا کہ ریڈنگ ڈیفیکلٹیز پہ کسی نے ریسرچ کی ہے, بٹ ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹا نہیں ہے. کوئی اس قسم کی ٹیسٹس بھی جو ہیں ہمارے سارے انگریزی میں ٹیسٹ ہیں, بیکاز دے آر یا تو برٹش ٹیسٹس ہوتے ہیں یا امریکن ٹیسٹس ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اگر بتائیں کہ یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو آپ لوگ کرتے ہیں فار ایویلویشن یا ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ کس طرح ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ایک تو ٹیسٹ اگر ہوتا ہے جو اسٹینڈرڈائز کیا ہوتا ہے, ٹیسٹ کیسے بنتا ہے. اسٹینڈرڈائز ایسے پتہ ہے, آپ ایک پاپولیشن لیتے ہیں, سیم ایج, سیم گریڈ لیول, ہر بیک گراؤنڈ سیم لے کے پھر ان کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر اس سے آپ اسٹیٹسٹکس نکالتے ہیں, پھر اس پہ آپ ٹیسٹ بناتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ باہر کے ٹیسٹس ہیں جن کو ہم اسپیلنگ ٹیسٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بچہ کون سے گریڈ لیول پہ فنکشن کر رہا ہے. یعنی اگر وہ گریڈ 5 میں ہے مگر اسپیلنگ ایج اس کی ہے گریڈ 2 کی لیول کی, تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے 2 سال کا اس میں وہ ہے. ٹھیک ہے. 2 سال کم ہے اس کی. وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پرفارمنس ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اگر ہم سائیکولوجیکل یعنی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ٹیسٹ کرتی ہے وہ جس سے ہمیں آئی کیو کا جو پتہ چلتا ہے, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہ وسک ہوتا ہے, ویسلا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے, اس میں پرفارمنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور وربل ٹیسٹ ہوتا ہے. پرفارمنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیز دی جاتی ہے جس پہ آپ لکھنا بھی ہوتا ہے, پزلز بنانا ہوتا ہے, ہر چیزیں ہوتی ہیں. 10 یعنی کہ 10 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنا پڑتی ہیں, اور وربلی بھی 10 چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. بہت سے بچوں کی پرفارمنس آئی کیو بہت ہائی ہوتی ہے اور وربل آئی کیو لو ہوتی ہے, کسی کی وربل آئی کیو ہائی ہوتی ہے, پرفارمنس لو ہوتی ہے. مگر یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ صرف آئی کیو کو, بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آئی کیو کیا ہے. آئی کیو آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں ہے. آئی کیو تو آپ کو ہر چیز بیک گراؤنڈ دیکھ کے اور چیزوں میں کیسا کر رہا ہے بچہ, اور اس کی کہاں سے یہ بچہ آ رہا ہے, کیا اس کی پرابلم ہے, وہ لے کے, اسی لیے بہت سے ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں بیفور آپ ایک کنکلوژن میں پہنچتے ہیں کہ اس بچے کو کس قسم کی لرننگ ڈیفیکلٹی. شاہینہ, اسی حوالے سے کازز اور سمٹمس کی ایک دوبارہ بات کریں گے, لیکن اس وقت ایک بریک لے لیتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جو فیمس ڈسلیکسکس پر مبنی ہے, اور وہ دیکھ کر آپ خود ممکن اور ناممکن کا فیصلہ کیجیے. لیٹس ٹیک لک. 3 جولائی سن 1962 میں پیدا ہونے والے امریکن ایکٹر پروڈیوسر ٹام کروز اپنی لائنز یاد کرنے میں مشکلات کا شکار رہے اور ٹیپ ریکارڈر کا سہارا لیا, لیکن پھر بھی انہیں 3 اکیڈمی ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا, جبکہ 3 گولڈن گلوبل ایوارڈز بھی حاصل کیے. سن 1986 میں بننے والی ٹاپ گن ان کی سب سے مشہور فلم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے $100 امریکی کا کاروبار کرنے والی مسلسل 7 بلاک بسٹرز بنائی. مشہور برطانوی سیاستدان اور تاریخی قلمدان ونسٹن چرچل 30 نومبر سن 1864 میں پیدا ہوئے. شروع سے ہی ونسٹن کو اکیڈمک پرابلمز رہیں اور 8ویں جماعت میں ناکامی کے بعد انہیں حساب اور اسکول دونوں سے چڑ ہو گئی,
لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی زبردست لیڈرشپ کوالٹی کا استعمال کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ امریکہ کے مشہور جرمن فزسسٹ اور جینیس کا مترادف سمجھے جانے والے البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1889 میں پیدا ہوئے۔ وہ 4 برس کی عمر تک بولنے سے قاصر رہے جبکہ 9 سال تک ریڈنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کالج کے انٹرنس ایگزام میں ناکامی کے باوجود آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں مہارت حاصل کی اور ایٹمی توانائی کی ترقی میں مددگار ثابت ہوئے۔ آئنسٹائن کو ٹائم میگزین نے پرسن آف دا سینچری قرار دیا۔ 15 ستمبر 1890 میں پیدا ہونے والی اگاتھا کرسٹی مشہور ناول نگار ڈسگرافیا نامی لرننگ ڈسیبلٹی سے دوچار تھیں، جس کی وجہ سے وہ ریٹن ورک سمجھنے سے بھی قاصر تھیں۔ اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ان کا تمام مٹیریل ٹائپسٹ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑتا تھا۔ اگاتھا کرسٹی کو ولیم شیکسپیئر سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مشہور فیچرز کو دیکھتے ہوئے انہیں کوئین آف کرائم کا بھی خطاب دیا گیا۔ 12 جنوری سن 1976 میں اگاتھا انتقال کر گئیں۔ 5 دسمبر 1901 میں پیدا ہونے والے والٹر ایلیاس ڈزنی عرف والٹ ڈزنی کو بچپن میں سلو چائلڈ سے لیبل کیا جاتا تھا اور لیک آف کریٹیوٹی کی بدولت نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ 20ویں صدی کے مشہور امریکن ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اینیمیٹر، انٹرپرنور اور اسکرین رائٹر بنے۔ والٹ ڈزنی پروڈکشنز کے کو فاؤنڈر کو انفرادی طور پر سب سے زیادہ ایوارڈز حاصل ہوئے۔ والٹ ڈزنی لنگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر 15 دسمبر سن 1966 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ ان کا والٹ ڈزنی ورلڈ ڈریم پروجیکٹ ان کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد اورلینڈو فلوریڈا میں عمل میں آیا۔ لائٹ بلب کے مشہور امریکن انوینٹر تھامس ایڈیسن 11 فروری 1847 میں پیدا ہوئے۔ ایڈیسن کو ان کی لرننگ ڈسیبلٹی کے نتیجے میں ان کے استاد نے ذہنی مریض قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ایڈیسن کی والدہ نے انہیں اسکول سے نکال کر خود تعلیم دلوائی۔ ماں کا خلوص اور ایڈیسن کی لگن نے انہیں اس دنیا میں ایک خاص مقام دلایا۔ یہ تھے دنیا کے چند مشہور ڈسلیکسکس جن کی مثال اسی دنیا سے ملتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی بچہ اپنی لرننگ ڈیفیکلٹی سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں اپنے والدین، استاد اور فیملی کی مورل سپورٹ حاصل رہے تاکہ وہ اپنی خصوصیات کو عام کر سکیں۔ نزیحہ محمود، سما۔ ناظرین، پروگرام دل و دماغ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی وچ واز سیلف ایکسپلینٹری۔ ڈسلیکسیا کے حوالے سے گفتگو ہماری شاہینہ کے ساتھ جاری ہے۔ آئیے سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ شاہینہ، بات کر رہے تھے اباؤٹ مین کازز، یا اس کے کازز ابھی تک کتنے آئیڈینٹیفائی، یہ جینیٹک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا یہ کسی مینٹل امپیئرمنٹ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ جینیٹک تو ہے، یہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ڈسلیکسک ہے تو چانسز ہے کہ اور بچے بھی ہوں گے ڈسلیکسک، یا آپ کا ایک بچہ ہے ڈسلیکسک تو چانس ہے کہ آپ کے اگر دوسرا بچہ ہو تو وہ ڈسلیکسک ہو سکتا ہے۔ تو یہ جینیٹک ہے۔ اب اس کی جو کاز ہے یہ ابھی تک کوئی اسٹیبلشڈ کاز نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی کروموزومس پہ جو آپ انہیرٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امیونٹی سسٹم جو ہے آپ کا اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے فیٹس جب بنتا ہے، یعنی کہ جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی ساری وائرنگ سسٹم آلریڈی پری وائرڈ ہوتا ہے۔ اوکے، بالکل پری وائرڈ ہوتا ہے۔ اور جب وہ جیسے وہ انٹریکٹ کرنا شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ پیدا ہوتا ہے وہ وائرز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کام کرنا۔ تو یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے، جس کو ہم ڈیولپمنٹلسٹ ہے، اسی وقت سے وائرنگ میں کچھ پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں شارٹ سرکٹ جس کو کہتے ہیں نا، شارٹ سرکٹ وہ وہیں پر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سائنس اور سمپٹمس کیا ہیں ان کی؟ واٹ آر دا جو پیرنٹس کو آسانی ہو سمجھنے میں؟ جو ہیں اب 3.5 سال تک تو یہ ہے کہ بچہ بی ڈی میں پرابلمس اس کو رہتی ہیں ہمیشہ، ریورسلس تو کرتے ہی رہتا ہے بچہ۔ یہ کامن سمپٹمز ہے، یعنی ٹل گریڈ 1 بچہ یعنی کہ الٹا لکھتا رہتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر ایسے بچوں کو زیادہ دیر لگتی ہے شیپس سیکھنے میں، لیٹرز ریکگنائز کرنے میں، اور بچوں کے مطابق کٹنگ میں، پیسٹنگ میں یہ بچہ ذرا سا کلمزی بھی ہوتا ہے، چیزیں اس کے ہاتھ سے گرتی زیادہ ہیں، وہ چیزیں یاد نہیں رکھتا ہے۔ ٹیچرز کمپلین کرتی ہیں کہ کل ہی میں نے اس کو سکھایا ہے اے، مگر وہ دوسرے دن آتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اوکے۔ اور جو مائیں ہیں جو بچے کے ساتھ مستقل رہتی ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ سب سے اس کو سب جلدی پتہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک فیلنگ ہوتی ہے، سکس سینس ہوتا ہے، گٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ وہ گٹ فیلنگ صحیح ہوتی ہے کہ وہ ماں جو ہوتی ہے کیونکہ زیادہ ٹائم گزارتی ہے
اپنے بچے کے ساتھ اس کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ, اور وہ شروع ریڈنگ نہیں ہو رہی ہے, اس کو بہت کوشش کیے ہوتے ہیں کہ وہ ساؤنڈ ایٹ کرے, وہ بلینڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. تو ڈسلیکسیا میں ہاؤ ڈز ریڈنگ ہیپن, اور ہینڈ رائٹنگ کیسی ہوتی ہے ان بچوں کی؟ ریڈنگ تو اگر ریڈنگ کی پرابلم ہے, اگر آپ پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے آپ لیٹرز ریکگنائز کرتے ہیں نا, جو اے سے زیڈ تک پہلے آپ ریکگنائز کرتے ہیں لیٹرز کو, پھر وہی لیٹرز کو آپ ساؤنڈ میں تبدیل کرتے ہیں, یعنی کہ اے کو آ, بی کو ب, سی کو ک, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ لیٹرز کو بلینڈ کرتے ہیں, یعنی جوڑ کے ایک الفاظ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آرکیسٹرا کی طرح ہوتا ہے ریڈنگ, ہر چیز ٹیون کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں ایک بھی انسٹرومنٹ کا ٹیون خراب ہو جائے تو پوری جو میوزک ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, رائٹ؟ بالکل. تو اسی طرح اگر آپ سیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو پہلے ہی پرابلم ہو رہی ہے ریکگنائز کرنے میں لیٹرز, تو آپ ریڈ کیسے کریں گے؟ بالکل. آپ اس لیٹر کو ساؤنڈ میں آپ تبدیل کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ بلینڈ کیسے کریں گے؟ ٹھیک. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پرابلمز ہے اس بچے کو. جب وہ بچہ, اگر گریڈ 3 کا بچہ میرے پاس آتا ہے اور وہ پڑھ نہیں سکتا, یعنی وہ مین کین اس طرح پڑھا ہے ورڈ بائی ورڈ جس کو کہتے ہیں, لفظ ایک ایک لفظ کے ساتھ, تو میں فوراً اس کا پہلے لیٹرز دیکھتی ہوں, اور عموماً زیادہ تر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو اے بی سی ڈی میں پرابلم ہوتی ہے. کوئی لیٹرز ریورس لکھتا ہے, اس کو ترتیب نہیں یاد, یعنی سیکوینس اے ٹو زیڈ, اے بی سی ڈی پھر ای, پھر واپس جائے گا اے بی سی ڈی ای. تو مجھے پتہ ہوگا, کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان آرڈر ٹو ریڈ, یعنی کہ پڑھنا سیکھنے کے لیے آپ کو سارے لیٹرز جو ہیں وہ بالکل صحیح آنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پوچھوں ایف کے پہلے کیا آتا ہے, صحیح, تو آپ سوچیں گے ایف کے بعد کیا آتا ہے, پی کے بعد کیا ہوتا ہے. تو ہم ان کو چنک کرتے ہیں, یعنی کہ اے بی سی ڈی, بس 2-3 ہفتے تک بس اے بی سی ڈی کر کے اس کا ساؤنڈ, اسی کو 4 لیٹرز کو لے کے چل. ٹھیک ہے. میں جب ایسے والدین کے ساتھ ملتی ہوں کسی سوشل میں گیدرنگ میں, تو وہ مجھے اوائڈ کرتی ہیں اچھا, تاکہ وہ نہ سمجھے کہ میں ریڈ سے ہے تو کیوں مجھ سے بات کی جا رہی ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ, یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نہیں سمجھوں. لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس آئے ہیں ٹی وی میں بھی جنہوں نے اپنی شکل نہیں دکھانا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ وہ لیبل ان کا بچہ ہو جائے گا. لیکن بہت سے ایسے کرمنلز بھی ہیں جو ٹی وی میں آتے ہیں, ان کی شکلیں ہم سب دیکھتے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. جیسے وہ ابھی ریسنٹلی ایک انڈین فلم کی بھی بات بہت چل رہی ہے, تارے زمین پر, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ریئلسٹک فلم ہے اور اس سے کتنا انفلوئنس ہونا چاہیے پیرنٹس کو؟ تارے زمین پر جب میں نے سنا کہ یہ بنی ہے ڈسلیکسیا, مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی اس فلم سے, کیونکہ یہ کمرشل فلم ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا, بہت ہی رومانٹسائز کر کے بنایا ہوگا, ریئلسٹک ہے نہیں کہ. مگر جب میں نے یہ فلم دیکھی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, کیونکہ یہ بہت ہی ریسرچ فلم ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں اسکول میں, اور بہت سی چیزیں ہیں جو پیرنٹس جنہوں نے دیکھا ہوگا, جن کے بچوں کو پرابلم ہے, جس قسم کی فرسٹریشن ان والدین کی ہے, وہ بالکل صحیح ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور وہی اسی طرح the let us dance in front of the children, let us dance, تو that's what they feel, یہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بی اور ڈی یہ ہوتا ہے نا. جی. جب بچے کا جو دماغ ہے, برین آپ کو دکھاتا ہے, کبھی بی دکھتا ہے اور کبھی ڈی دکھتا ہے, کبھی بی دکھتا ہے, تو یہ مستقل چینجز جو ہوتے ہیں, اس میں لگتا ہے موومنٹ آ رہی ہے. تو جو اسی لیے بچے کہتے ہیں یو اور این ہو سکتا ہے, ڈبلیو اور ایم ہو سکتا ہے, پی اور کیو ہو سکتا ہے, بہت سے لیٹرز ہیں. اچھا, جو ڈسلیکسکس ہوتے ہیں شاہینہ, آدھے فرسٹریٹڈ بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ, یا اوور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں؟ جو بہت انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں وہ ان میں زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے, کیونکہ وہ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. صحیح. ان کو اپنے بارے میں پتہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بھی میں کہوں کہ جو پیرنٹس سوچتے ہیں کہ میرے بچے کو پتہ نہیں چلے, سب بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں, کیونکہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو اور بچوں کے مطابق دیکھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اسپیلنگ اس ورڈز کی, میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں, مجھ میں کیا کمی ہے, یا تو میں اسٹوپڈ ہوں یا مجھے کوئی پرابلم ہے. تو ایسے بچے جو ہمارے یہاں آتے ہیں آن اے 1-to-1 بیسس پہ آتے ہیں, تو 6 مہینے میں ایکیڈیمکلی ان میں کوئی ایسی چینج نہیں آتی ہے. وہ چینج یہ آتی ہے کہ ان کے سر پہ سے ایک بڑا بوجھ اتر جاتا ہے. وہ بوجھ ہوتا ہے کس کا, کہ میں اسٹوپڈ نہیں ہوں, میرے میں کچھ اس قسم کی کمی نہیں ہے, میں مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہوں,
बस मैं सीखता मुख्तलिफ तरीके, कॉन्फिडेंस बच्चे का कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम में फ़र्क आता है जो पेरेंट्स फ़ौरन महसूस करते हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बिफोर द ट्रीटमेंट या बिफोर डीलिंग विद द प्रॉब्लम, फर्स्ट थिंग ये होता है कि भाई तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है, जब मेरे पास बच्चे आते हैं, जब मैं उनके साथ काम करती हूँ तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि तुम पढ़ लोगे तो मैं पढ़ने में, तो कहते नहीं पढ़ने में तो मुझे ज़रा मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ उनसे कि कोई बात नहीं है, यही हम तुम्हारी सही करेंगे, तुम्हारे पढ़ने में जो प्रॉब्लम है तुम्हें, वो हम देखेंगे किस तरह हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जूम करते हैं ना एक प्रॉब्लम, तो ये नहीं कहते हो तो बेवकूफ़े पढ़ भी नहीं सकते। सही है, ये आपका एक एटीट्यूड है। बिल्कुल, बच्चों का, पेरेंट्स का एटीट्यूड, टीचर्स के एटीट्यूड, सबके एटीट्यूड से बहुत फ़र्क, कंबाइंड में एफर्ट सपोर्ट कर सकते हैं, इस बिल्कुल। बच्चे को करते हैं। स्कूल कितना सपोर्ट करता है इस बच्चों को। अच्छा, तो ये बच्चे स्कूल में जब नॉर्मल स्कूल आम स्कूलों में होते हैं तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो टीचर्स फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, उनको कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ किस तरह टीचर्स डील करते हैं इनको या करना चाहिए? स्कूल्स का मैं आपको बताऊं, स्कूल्स का तो सबसे नाइटमेयर है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से जो स्कूल्स हैं, ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जिनको ये डिस्लेक्सिया के बारे में पता है। पता होने के बावजूद आपको पता है ना, हर टीचर्स कितने बदलती रहती हैं क्लासेस में, बहुत है बदलने का। तो आज मैथ्स की टीचर नहीं है, कल लैंग्वेज की टीचर चली गई, दूसरी टीचर आती हैं। तो अगर बच्चे को, पहली वाली टीचर को पता भी हो कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, जो नई टीचर आएंगी उसको कुछ नहीं पता होगा, फिर वो नए सिरे से शुरू करेगी। तो ये बच्चे जो हैं, जो करिकुलम हम जिस करिकुलम को लेके हम चलते हैं, नॉर्मल बच्चों, नॉर्मल तो मैं नहीं कहूँगी, जो बच्चे जो नॉन डिस्लेक्सिक हैं, जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, आम बच्चे, उससे रिस्पॉन्ड ये नहीं करते हैं। ओके, उनके लिए समझना इस करिकुलम में चीज़ों को मुश्किल होती है। तो इन बच्चों को हम ऐसा कहते हैं स्कूल को कि आप इनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। हम कहते हैं कि हम स्कूल को यूज़र फ्रेंडली बनाएं इन बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम बहुत से, हम लिख के भी देते हैं टीचर्स को कि इनको, बहुत से बच्चे जो हैं वो उर्दू नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूरी है मुझे कहना कि उर्दू इन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, उर्दू राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। सही। उर्दू में जो लफ्ज़ जो हैं वो वैसी तो हुरूफ जो हैं वो एक शक्ल होती है उनकी, मगर जब आप लिखते हैं मिला के तो उनकी शक्ल बदल जाती है। ठीक है, तो इन बच्चों को ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन बच्चों को मेमोरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो हम स्कूल से कहते हैं आप इन बच्चों को वेवर दें, या थोड़े दिनों के लिए, जब तक ये अपना दूसरी जो लैंग्वेज में है उसमें सही ना हो जाए, आप उर्दू उसको ना दें। मॉरली क्या मैसेज होगा आपका पेरेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से उनकी आप हेल्प कर सकती हैं विद योर मैसेज कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें? एक्सेप्ट, पहले चीज़ है कि माओं को तो पता चल जाता है, पहले आप इसकी टेस्ट कराएं। पहले तो ये हम इस्टेब्लिश करें कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो इसका हल हम देते हैं, हमारे पास है इसका हल कि हम इसके साथ रिमीडिएशन करेंगे, इसको क्लास के लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच शाहीना, आपसे गुफ्तगू बहुत मुफीद रही। इंडीड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड कंट्रीब्यूशन वंस अगेन। ऑलवेज वेलकम। नाज़रीन, डिस्लेक्सिया के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी, मिसेस शाहीना अलवी से हमने बात की और ये फैक्ट हम सब जान गए हैं कि ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं बल्कि लर्निंग डिफ़िकल्टी है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स में रिवर्सल ऑफ नंबर्स और लेटर्स बहुत कॉमन है। सो यू एज पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे में ऐसे सिम्टम्स देखें तो प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए फॉर प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस। और हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें दुनिया में मिलती हैं जो हैरान कुन होने के अलावा मोटिवेटिंग फैक्टर भी अपने अंदर रखती हैं, और आप पेरेंट्स और टीचर्स की कंबाइंड एफर्ट से इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या यूँ कहिए कि ये इसको ओवरकम करना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। Until next time, अपना बहुत ख्याल रखें, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं, क्योंकि ये जितनी मुख्तसर है उतनी ही कीमती भी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।